علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑی شاندار دعا ہے اور ایسی دعا ہے جو 3 نسلوں تک ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ عموماً 2 نسلوں تک کی دعا ہوتی ہے، لیکن اس میں 3 پیڑھیاں، 3 نسب۔ فرمایا رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں ان تیری بے پایاں بے حساب نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدیہ، اور میرے ماں اور باپ دونوں پر فرمائی، اللہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اے اللہ مجھے اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل ترضاہ جس پر آپ راضی ہو جائیں، اللہ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کے اندر بھی صلاحیت پیدا فرما دیجئے نیکی کی، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں جناب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کے وفاداروں میں سے ہوں، اللہ۔ ایسی شاندار کامل دعا ہے کہ ایک بندے کا اللہ سے رابطہ رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم تنہا نہیں آئے، اللہ کے بعد، رسول کے بعد تمہارے بڑے محسن تمہارے والدین ہیں۔ اگر والدین ایسے تھے جن کی دینی حالت اچھی نہیں تھی، تو جب آپ یہ دعا کریں گے تو ان کی طرف سے جو کمی رہ گئی شکر کے حوالے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما جو میرے والدین پر فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے صدقات میں یاد رکھنا، کچھ والدین کے نام پر نفلی صدقہ یا جو بھی ہو یہ دیتے رہنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ان کے احسانات کے میں سے تھوڑا سا ایک بدلہ ہے اولاد کی طرف سے اللہ کی جانب سے، اللہ کی توفیق سے۔ پھر فرمایا ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اللہ سب سے پہلے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ شکر اسلام کے اندر پورے دین کا عنوان بن جاتا ہے۔ سورۃ الدہر میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، کہ ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے سامنے ہدایت کے 2 راستے رکھے، اب وہ چاہے تو کفر اختیار کر لے، چاہے تو شکر گزاری فرما لے۔ شکر کو پہلے رکھا، تو یہاں شکر کفر کے بالمقابل پورے اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی شکر کیا ہے؟ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو اب اولاد کی صحیح تربیت کرنا، صرف پڑھانا ہی نہیں کہ اس کو صبح کالج میں یا اسکول میں اور اس کے بعد اکیڈمی میں اور اس کے بعد موبائل کے سپرد، اور اس کے بعد وہ بیچارے تھکے ہار کے سو گئے، جی ہم نے بہت پیسے خرچ کر دیے۔ تو آپ نے تعلیم کی ہے، آپ نے تربیت نہیں فرمائی۔ اور شادی سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں باپ بننے کا اور عورت سوچے خاتون کہ میں ماں بننے کی اہل ہوں کہ نہیں ہوں، اور اس کے بڑے سوچیں کہ ہم نے اس بچی کو ماں باپ بننے کا اہل بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ تو یہ ضروری ہے، تبھی تو وہ کر سکے گا۔ تو اس لیے صرف تعلیم نہیں، اس کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ اور تعلیم انسان اگر محروم ہو جائے اور اس کے حالات کل اچھے ہوں تو وہ مطالعہ سے بھی اس کا ازالہ کر لیتا ہے۔ آج کل اوپن یونیورسٹی کا سسٹم کئی سالوں سے جاری ہے، اس سے وہ کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تعلیم کا ازالہ ہو جاتا ہے، تعلیم کی ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر تربیت میں کمی رہ گئی ہے نا، وہ آدمی پی ایچ ڈی کر کے بھی بگڑا ہوا رہتا ہے، بد زبان رہتا ہے، بد اخلاق رہتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کما کے بھی اس کا ملازموں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، غصے میں کیسے آتا ہے، کچلتا کیسے ہے، تو وہ اصل میں وہ تربیت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا بڑا پیارا جملہ ہے، 2 چیزوں کے متعلق ہے، کہتے ہیں کہ بھی تعلیم کی قضا ہے، تربیت اور خدمت کی قضا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر خدمت کا وقت گزر گیا اب اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تربیت کا وقت گزر گیا تو اس کا ازالہ اور اس کا مداوع بھی ممکن نہیں۔ تو اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں اور انہیں تربیت والا ماحول فراہم کریں، اور بچے بچیوں کے رشتوں میں ایسی کوشش کریں کہ یہ واقعی تربیت والے گھرانے ہیں کہ نہیں ہیں۔ صرف شکل دیکھی، صرف ڈگریاں دیکھی تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ
مجھے ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے جن پر آپ راضی ہو جائیں۔ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے زیادہ نیکیاں کرنے کا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دین کے اندر ہے طریقے سے نیکیاں کرنا اور کوالٹی کی نیکیاں کرنا۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آپ کو کوالٹی ٹائم دے رہا ہوں، اس کوالٹی ٹائم کے مطابق مجھے امپروومنٹ بھی چاہیے۔ اگر وہ امپروومنٹ نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہو رہی، یعنی آؤٹ پٹ نہیں ہے، بھاگ دوڑ بہت ہے، تو نہیں، اسلام کہتا ہے کہ بھاگ دوڑ بھی اپنی جگہ لیکن اس کی آؤٹ پٹ بھی ہو، اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ترضاہ، وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، بہت اللہ سے محبت ہوئی اور تیسری رکعت بھی پڑھ دی، تو اب یہ نیک عمل کی کثرت ہوئی لیکن یہ نیک عمل ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کی رضا نبی کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے۔ تو بہت ساری نیکیاں ایسے ہیں جس میں اللہ رسول نے ہمیں اپنے طریقے کا پابند کیا، یہ ہیں ترضاہ، اے اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور ترضاہ میں ایک دوسری چیز بھی ہے کہ میں ایک چیز کو کروں، میں نے بھی نیک عمل کیا، نہیں، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، یا اللہ یہ اس قابل نہیں ہے، اگر آپ راضی ہو جائیں تو آپ کی عنایت ہے۔ میرے دامن میں تو تھیلے ہیں، ڈھیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھوٹے سکے ہیں، اگر آپ چلا دیں تو آپ کی عنایت اور آپ کی مہربانی ہے۔ تو ترضاہ کہ اللہ میرے اس کمزور عمل پر آپ راضی ہو جائیں، تو یہ بہت خوبصورت لفظ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا۔ اور اب فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دیجیے۔ یہاں بڑا پیارا لفظ ہے لی، وَأَصْلِحْ لِي، اے اللہ میری زندگی میں اصلاح فرما دیجیے۔ آدمی مر جاتا ہے، بگڑی اولاد باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک اسے توفیق دیتا ہے، بہت نیک ہو جاتی ہے، لیکن باپ زندگی میں ان سے دکھی گیا تو وہ ہوتا ہے اس طرح۔ تو یہاں بہت پیارا لفظ ہے وَأَصْلِحْ لِي، اے اللہ میرے لیے، یعنی میری زندگی کے اندر ان کو درست فرما دے، تاکہ میں دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان کی بد تربیتی کا دکھ لے کر میں جاؤں، کسی کے سامنے میں آنکھ نہ اٹھا سکوں۔ میری زندگی میں اللہ ان کی درست تربیت فرمانے کی مجھے توفیق عطا فرما اور ان کی اصلاح فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي، اور فی ذُرِّيَّتِی، یہ بھی بہت پیارا لفظ ہے، اے اللہ میری اولاد کے اندر، یعنی میری اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، اے اللہ 10 نسلوں کے اندر یہ اصلاح کا سلسلہ جاری فرما۔ اس لیے جن کے والدین نیک ہوں، اگر وہ اپنی والدین سے خدمت کر کے، محبت کر کے، اطاعت کر کے دعائیں لے لیں تو نسلوں تک دعائیں چلتی ہیں، یہ آیت بھی بتا رہی ہیں فی ذریتی، میری دعا، میری اولاد نہیں، میری اولاد در اولاد۔ اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ نیک لوگوں میں رشتہ کرتے ہیں کہ یار اس کے بڑوں نے دعا کی تھی، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں شامل فرما لیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اولاد کے لیے دعائیں مسلسل مانگتا رہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ پیسوں سے نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، نہ کو آرڈر پر بچے تیار ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا، اور اولاد کی تربیت کرنا، اور اولاد کی کمی کوتاہی کو نظر انداز کرنا، اور تربیت کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے کہ سونے کا نوالا اور شیر کی آنکھ، یعنی اولاد کو آپ سہولتیں دیں، فیسیلیٹیٹ کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن ان پر چیک ایسا ہو کہ وہ بگڑ نہ سکیں۔ آج کل ہماری ساری چیکنگ، ساری تربیت کا بیڑا غرق کر دیا اس موبائل شریف نے۔ وہ موبائل ہے، مسجد میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ کون سا ایکس کھول کے دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، میرے سامنے بات کر رہی ہے۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر تربیت کے اوپر فوکس کرنا اور ضروری ہو گیا ہے۔ بچے نہ ہوں تو میں کہوں بچوں میں اتنا وقفہ رکھیں کہ ایک بچے کی تربیت سے آپ مطمئن ہو جائیں، پھر دوسرے بچے کے لیے طرف متوجہ ہوں۔ تو پھر فرمایا آخر میں اللہ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے میرے رب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا نیکیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے آدمی، جب تک حالت توبہ میں ہے اس کی نیکیاں قبول ہیں، اور جب آ گیا میں بڑا نیک ہوں الحمدللہ جی اللہ نے بڑی عمریں کی، بڑی فلاں کی، آج کل جیسے نمائشی نیکیاں ہیں، تو نہیں، بلکہ اس کے اوپر کس کا غلبہ رہے؟ کیفیت توبہ کا۔ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ انی تبت الیک، یہ اپنی کیفیت بیان کی، اور آگے عہد ہے وانی من المسلمین، اے اللہ مرتے دم تک میں تیرا فرما بردار رہوں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے رب میری تمام عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی آخری سانس تک میں تیرا وفادار رہوں۔ وانی من المسلمین، اسی کو ایک جگہ پر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے 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 چلے جائیں یہاں تک کہ زندگی کا آخری سانس آ جائے۔
اللہ اس وقت تک ہمیں اپنے رب سے وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. And please don't forget to like and share.